آج ہم پاکستان کے قانون کے ایک ایسے ستون پر بات کرنے والے ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اکثر آپ کہہ لیں کہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہے ضابطہ دیوانی 1908، یعنی کوڈ آف سول پروسیجر۔ یہ وہ اصولوں کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ جائیداد، معاہدوں اور دوسرے ذاتی حقوق سے متعلق مقدمات عدالت میں آخر چلائے کیسے جاتے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تفصیلی قانونی تجزیہ موجود ہے، اور ہمارا مقصد صرف قانون کی دفعات کو پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو عملی حکمت ہے، اسے سمجھنا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ قانون بظاہر بہت خشک اور ٹیکنیکل لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انصاف کے سفر کا ایک نقشہ ہے۔ نقشہ؟ دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ ایک شہری اپنے حق کے لیے قانونی جنگ کیسے شروع کرتا ہے، پھر کن مراحل سے گزرتا ہے اور آخرکار اپنی منزل تک کیسے پہنچتا ہے۔ تو آج ہم اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے خیال میں اسے سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک کہانی کے ذریعے ہے۔ جی، ایک مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ایک فرضی کیس لیتے ہیں۔ فرض کریں عالیہ نے بلال کو ایک پلاٹ بیچا، معاہدہ ہو گیا، کچھ رقم بھی ادا کر دی گئی، لیکن اب بلال باقی رقم دینے سے انکاری ہے۔ اچھا، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ جی، تو عالیہ تھک ہار کر انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ایک کیس کے ذریعے ہم پورے دیوانی نظام کے سفر کو سمجھیں گے۔ تو میرا پہلا سوال، عالیہ اپنا مقدمہ کہاں دائر کرے گی؟ کیا وہ اپنی مرضی کی کسی بھی عدالت میں جا سکتی ہے؟ یہی وہ پہلا اور سب سے آپ کہہ لیں اہم قدم ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قانون اس بارے میں بہت واضح ہے۔ عالیہ کو 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ 3 چیزیں؟ جی، سب سے پہلے علاقائی دائرہ اختیار، ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ چونکہ معاملہ غیر منقولہ جائیداد یعنی پلاٹ کا ہے، تو سیکشن 16 کہتا ہے کہ مقدمہ اسی شہر کی عدالت میں دائر ہوگا جہاں وہ پلاٹ موجود ہے۔ اچھا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عالیہ یا بلال خود کہاں رہتے ہیں؟ بالکل فرق نہیں پڑتا۔ اگر پلاٹ لاہور میں ہے تو کیس لاہور میں ہی دائر ہوگا، چاہے وہ دونوں کراچی میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جگہ کا تعین تو ہو گیا، لیکن لاہور میں تو بہت سی عدالتیں ہوں گی، سول جج، سینئر سول جج، ڈسٹرکٹ کورٹ، وہ کس کے پاس جائے گی؟ یہاں دوسرا اصول آتا ہے، مالیاتی دائرہ اختیار یا پیکیونیری جورسڈکشن۔ ہر جج کی ایک مالی حد ہوتی ہے کہ وہ کتنی مالیت کے مقدمات سن سکتا ہے۔ مطلب پیسوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جی، عالیہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پلاٹ کی یا جو بقایا رقم ہے اس کی مالیت کتنی ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ مقدمہ ہمیشہ سب سے نچلی سطح کی مجاز عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ سب سے نچلی سطح کی؟ یعنی اگر ایک سول جج کلاس 3 اس مالیت کا کیس سننے کا اختیار رکھتا ہے تو وہ براہ راست سینئر سول جج کے پاس نہیں جا سکتی۔ نہیں جا سکتی۔ سیکشن 15 اسی بات پر زور دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑی عدالتوں پر غیر ضروری بوجھ کو کم کیا جائے۔ واہ، یعنی صحیح عدالت کا انتخاب ہی آدھی جنگ جیتنے کے برابر ہے۔ یقیناً۔ اب مان لیتے ہیں کہ عالیہ نے صحیح عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس عمل کو کہتے ہیں دعویٰ دائر کرنا یا پلینٹ فائل کرنا۔ یہ ایک تحریری دستاویز ہوتی ہے جس میں عالیہ کو اپنی پوری کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ وہ کون ہے، بلال کون ہے، ان کے درمیان کیا معاہدہ ہوا، بلال نے معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کی۔ اور وہ عدالت سے چاہتی کیا ہے؟ بالکل، اور وہ عدالت سے کیا چاہتی ہے۔ اسے قانون میں داد رسی یا ریلیف کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ آپ سمجھیں مقدمے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو، مثلاً اس میں یہ واضح ہی نہ کیا گیا ہو کہ قانونی طور پر مقدمہ بنتا کیسے ہے، تو عدالت اسے شروع میں ہی مسترد کر سکتی ہے۔ اوہ، تو دعویٰ دائر ہونے کے بعد عدالت بلال کو کیسے بتائے گی کہ اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے؟ عدالت بلال کے نام سمن جاری کرے گی۔ یہ ایک سرکاری نوٹس ہوتا ہے۔ اس میں بلال کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش ہو اور عالیہ کے دعوے کا جواب دے۔ اور یہ سمن پہنچنا بہت ضروری ہوگا؟ بہت زیادہ۔ سمن کی تعمیل یعنی اس کا پہنچنا بہت اہم ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ سمن بلال کو مل گیا ہے تو مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر بلال جان بوجھ کر سمن وصول نہ کرے یا عدالت میں پیش ہی نہ ہو تو کیا عالیہ کا کیس وہیں رک جائے گا؟ نہیں، قانون ایسی صورتحال کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر بلال جان بوجھ کر پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی یا ایکس پارٹے پروسیڈنگ کا حکم دے سکتی ہے۔ یک طرفہ کارروائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت بلال کی غیر موجودگی میں ہی عالیہ کی شہادت سنے گی، اور اگر اس کا کیس ثابت ہو گیا تو اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دے گی۔ قانون کسی کو انصاف کے عمل کو یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، فرض کریں بلال شریف آدمی ہے اور وہ سمن ملنے پر عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بلال کو عالیہ کے دعوے کا تحریری جواب دینا ہوگا، جسے جواب دعویٰ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں وہ کیا لکھے گا؟ اس میں اسے عالیہ کے لگائے گئے ہر الزام کا پیراگراف با پیراگراف جواب دینا ہوگا۔
وہ یا تو کسی بات کو تسلیم کرے گا یا اس سے انکار کرے گا یا پھر اپنا کوئی نیا موقف پیش کرے گا۔ جواب دعویٰ دفاع کی پہلی لائن ہے۔ یعنی اگر جواب دعویٰ کمزور ہوا تو پورا کیس شروع ہونے سے پہلے ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دو کہانیاں ہیں، ایک عالیہ کی جو اس نے اپنے دعوے میں لکھی ہے اور دوسری بلال کی جو اس نے اپنے جواب میں دی ہے۔ عدالت کیسے فیصلہ کرے گی کہ سچ کیا ہے؟ یہیں پر مقدمے کا سب سے اہم مرحلہ آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تنقیحات قائم کرنا یا ایشو فریمنگ۔ ایشو فریمنگ؟ جی، عدالت دونوں پارٹیوں کے موقف کو دیکھ کر وہ بنیادی سوالات نکالتی ہے جن پر دونوں کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر پہلی تنقیح یہ ہو سکتی ہے، کیا فریقین کے درمیان پلاٹ کی فروخت کا کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ اچھا، کیا مدعا علیہ یعنی بلال معاہدے کے مطابق رقم ادا کرنے میں ناکام رہا؟ اور تیسری، کیا مدعیہ یعنی عالیہ اپنی مطلوبہ دادرسی کی حقدار ہے؟ تو یہ تنقیحات ایک طرف مقدمے کا روڈ میپ بن جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب پورا مقدمہ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے گرد گھومے گا۔ تو ان تنقیحات کو، ان سوالوں کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ اب شہادت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایویڈنس۔ پہلے جس نے دعویٰ کیا ہے یعنی عالیہ، اسے اپنے گواہ اور ثبوت پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ خود بھی پیش ہو سکتی ہے؟ جی، وہ خود پیش ہو کر بیان دے گی، معاہدے کی کاپی پیش کرے گی، شاید کوئی ایسا گواہ لائے گی جس کے سامنے یہ ساری بات چیت ہوئی ہو۔ اور جب عالیہ کا گواہ بیان دے رہا ہوگا تو بلال کا وکیل کیا کرے گا؟ بلال کے وکیل کو اس پر جرح یا کراس ایگزامینیشن کا حق ہوگا۔ جرح کا مقصد گواہ کے بیان کی سچائی کو پرکھنا اور اس کے بیان میں موجود تضادات کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ یہ تو فلموں میں بھی بہت دکھاتے ہیں۔ جی، اور یہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا دکھایا جاتا ہے۔ اور جرح کے بعد؟ جب عالیہ اپنے تمام ثبوت پیش کر دے گی تو پھر بلال کی باری آئے گی۔ وہ اپنے دفاع میں گواہ اور ثبوت پیش کرے گا اور اس بار عالیہ کے وکیل کو ان پر جرح کا موقع ملے گا۔ یہ عمل مقدمے کا دل ہے؟ یہیں پر سچ اور جھوٹ کو الگ کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہیں پر کیس کا رخ متعین ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران عدالت جو فیصلے دیتی ہے، ہم نے سنا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈگری اور حکم۔ ان میں کیا فرق ہے اور ہمارے اس کیس میں یہ کیسے لاگو ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، حکم یا آرڈر ایک ایسا عدالتی فیصلہ ہوتا ہے جو کارروائی کے دوران دیا جاتا ہے اور مقدمے کو حتمی طور پر ختم نہیں کرتا۔ کوئی مثال دیں گے؟ جی، مثال کے طور پر ٹرائل کے دوران بلال کا وکیل درخواست کرتا ہے کہ عالیہ کو معاہدے کی اصل کاپی پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت جو فیصلہ دے گی وہ ایک حکم ہوگا۔ اور اس حکم کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ عام طور پر ہر حکم کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے برعکس ڈگری جو ہے وہ مقدمے کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے جو فریقین کے حقوق کا تعین کرتا ہے۔ یعنی جب ساری شہادتیں مکمل ہو جائیں گی اور عدالت یہ فیصلہ سنائے گی کہ بلال کو عالیہ کو رقم ادا کرنی ہے یا نہیں، تو یہ فیصلہ ڈگری کہلائے گا اور ڈگری کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ایک آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج کارروائی کے دوران کوئی بھی حکم دے سکتا ہے اور فریقین کے پاس اسے چیلنج کرنے کا کوئی راستہ نہیں جب تک کہ پورا مقدمہ ختم نہ ہو جائے؟ یہ تو تھوڑا خطرناک لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ زیادہ تر انترورتی احکامات یعنی انٹرم آرڈرز کے خلاف اپیل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی حکم بنیادی طور پر غلط یا غیر قانونی ہو تو اس کے خلاف نگرانی یا ریویژن کی صورت میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو ایک راستہ موجود ہے۔ جی، قانون نے اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے راستے رکھے ہیں، لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ مقدمے کو بار بار کی اپیلوں سے روکا جائے تاکہ وہ جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ یہاں ایک اور صورتحال تصور کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب عالیہ کا کیس لاہور میں چل رہا ہو تو بلال اسے تنگ کرنے کے لیے کراچی میں اسی معاہدے کی بنیاد پر ایک نیا مقدمہ دائر کر دے؟ قانون اس طرح کی چالاکیوں کو روکنے کے لیے دو بہت طاقتور اصول رکھتا ہے۔ پہلا ہے سیکشن 10 کا اصول، جسے کہتے ہیں ریس سب جوڈس۔ ریس سب جوڈس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زیر سماعت معاملہ۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر ایک معاملہ پہلے ہی کسی مجاز عدالت میں زیر سماعت ہے تو اسی معاملے پر انہی فریقین کے درمیان کسی دوسری عدالت میں نیا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو جیسے ہی عالیہ لاہور کی عدالت کو بتائے گی، کراچی کی عدالت بلال کے مقدمے کی کارروائی فوراً روک دے گی۔ اس کا مقصد متوازہ کارروائیوں اور ممکنہ طور پر متضاد فیصلوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول کیا ہے؟ فرض کریں عالیہ کیس ہار جاتی ہے، کیا وہ 1 سال بعد نئے وکیل کے ساتھ اسی معاملے پر دوبارہ مقدمہ کر سکتی ہے؟ یہاں دوسرا اور شاید اس ضابطے کا سب سے اہم اصول لاگو ہوتا ہے، ریس جوڈیکاٹا، سیکشن 11۔ ریس جوڈیکاٹا کبھی نہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایک مجاز عدالت تمام پہلوؤں کو سن کر حتمی طور پر طے کر چکی ہے تو اسی معاملے پر انہی فریقین کے درمیان دوبارہ مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون دراصل معاشرے کو قانونی افراتفری سے بچانے والی ایک ڈھال ہے۔ ڈھال؟ جی، یہ کہتا ہے کہ انصاف کا ایک اختتام ہونا ضروری ہے تاکہ جیتنے والا اپنے حق سے لطف اندوز ہو سکے اور ہارنے والا بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔
تو یہ قانون صرف افراد کے درمیان تنازعات کو نہیں روک رہا بلکہ عدالتی نظام کو اپنے ہی وزن تلے دبنے سے بھی بچا رہا ہے۔ بالکل۔ اب ایک آخری اور بہت اہم سوال، کیا عدالت صرف ان لکھے ہوئے قوانین کی پابند ہے، یا اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں انصاف کا تقاضا کچھ اور ہو لیکن قانون کی کوئی دفعہ اس کی اجازت نہ دے رہی ہو، تو کیا عدالت بے بس ہے؟ یہی اس قانون کی خوبصورتی ہے۔ ضابطے کا سیکشن 151 عدالت کو موروثی اختیارات یا انہیرنٹ پاورز دیتا ہے۔ موروثی اختیارات؟ جی، یہ ایک طرح کا سیفٹی ویلو ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس ضابطے کی کوئی بھی چیز عدالت کے ان قدرتی اختیارات کو محدود نہیں کرتی جو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے یا عدالتی عمل کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ایک منٹ، یہ موروثی اختیارات والی بات تو بہت بڑی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج قانون میں لکھی ہوئی بات سے ہٹ کر بھی کوئی فیصلہ دے سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے؟ اس کا غلط استعمال کیسے روکا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے اور اس سے بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں قانون خاموش ہو۔ جج ان اختیارات کو کسی واضح قانونی شک کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی مثال، جیسے ہمارے کیس میں؟ جی، فرض کریں ٹرائل کے بالکل آخر میں عالیہ کو ایک ایسی ویڈیو ریکارڈنگ ملتی ہے جس میں بلال رقم دینے کا اقرار کر رہا ہے۔ اب شہادت پیش کرنے کا وقت گزر چکا ہے، قانون کے مطابق وہ اسے پیش نہیں کر سکتی۔ اوہ، تو وہ ثبوت بیکار ہو جائے گا؟ ایسی صورتحال میں اگر عدالت سمجھے کہ یہ ثبوت انصاف کے لیے ناگزیر ہے تو وہ اپنے موروثی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے ریکارڈ پر لانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیکی بنیادوں پر انصاف کا گلا گھونٹنے سے بچانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کیس دیکھا ہے جہاں ان موروثی اختیارات کا استعمال کر کے کسی یقینی بے انصافی کو روکا گیا ہو؟ کوئی ایسی مثال جو اس قانون کی اصل طاقت کو واضح کرے؟ جی بالکل۔ ایک کیس میں ایک غریب بیوہ کا مکان دھوکے سے کسی نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ تکنیکی طور پر اس نے اپیل دائر کرنے میں کچھ دن کی تاخیر کر دی تھی۔ تو قانون کے مطابق اس کی اپیل مسترد ہو جانی چاہیے تھی؟ جی، لیکن جب عدالت نے دیکھا کہ اس کے ساتھ صریحاً دھوکا ہوا ہے اور وہ قانونی پیچیدگیوں سے ناواقف تھی، تو عدالت نے اپنے موروثی اختیارات یعنی سیکشن 151 کو استعمال کرتے ہوئے تاخیر کو معاف کیا، اس کی اپیل سنی اور بالآخر اسے اس کا حق واپس دلایا۔ یہ ہے سیکشن 151 کی اصل روح۔ زبردست! تو آج ہم نے عالیہ اور بلال کے فرضی مقدمے کے ذریعے ضابطہ دیوانی کے پورے سفر کو دیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ صرف خشک قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک منظم نظام ہے جو صحیح عدالت کے انتخاب سے لے کر دعویٰ دائر کرنے، جواب دینے، ثبوت پیش کرنے اور آخر میں انصاف کو یقینی بنانے تک ہر قدم کی رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نظام اپنے اندر اتنی لچک رکھتا ہے کہ انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں کو تکنیکی بنیادوں پر قربان نہ ہونے دے۔ بالکل درست۔ اور اس کا مقصد صرف تنازعات کو حل کرنا نہیں ہے بلکہ معاشرے میں ایک آپ کہہ لیں پریڈکٹیبلٹی اور استحکام پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو انصاف کے حصول کا ایک واضح اور شفاف راستہ موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ضابطہ 1908 میں بنایا گیا تھا اور یہ آج بھی ہمارے قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ لیکن ایک آخری سوال جو سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل شواہد، آن لائن تنازعات اور تیز تر انصاف کی بڑھتی ہوئی طلب کے اس دور میں کیا اس ایک صدی پرانے قانونی ڈھانچے کو جدید انصاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے محض چھوٹی موٹی ترامیم کافی ہیں یا اسے ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اس پر سوچیے گا۔